سنو حسین کی عظمتوں کا کیا کہنا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلنے والے ہوں، انبیاء کے سردار کے کندھوں پہ سواری کرنے والے ہوں، جنہوں نے آپ کی زبان کا لعاب دہن خود منہ میں لے کے چوسا ہو، جن کو نبوت اپنے سینے سے لگائے، جن کو نبوت خود ناک سے سونگ کے فرمائے میری دنیا کے پھول حسن و حسین۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے سر سے لے کے سینے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے لے کر قدموں تک پیارے نبی جیسے۔ کتنی خوبصورت ہوں گے، کتنے پیارے ہوں گے کہ جن کی مشابہت دو جہانوں کے حسین، دو جہانوں کے سردار سے ملتی ہو۔ امام حسین کتنی عظمتوں کے مالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، فرض نماز، پیچھے صحابہ مقتدی بن کے کھڑے، ادھر سے امام حسین آئے، آ کے کھیلتے کھیلتے آپ کی قمر مبارک پر سوار ہو گئے۔ وہ قمر مبارک جہاں مہر نبوت لگی ہوئی ہے، نبیوں کے سردار کی قمر مبارک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ لمبا ہوا، حالانکہ نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا، کہیں سر سجدے سے نہ اٹھے اور حسین زمین پہ گر جائے اور حسین کو تکلیف لگے، یہ اللہ کے نبی کو برداشت نہیں۔ امام حسن کتنی شان والے۔ ایک دن صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے اپنے کندھوں پر امام حسن کو اٹھایا ہوا، اور آپ زبان نبوت سے یوں فرما رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے میرے نواسوں سے بغض اور نفرت رکھی اس نے مجھ محمد سے نفرت اور بغض رکھا۔ حسنین کریمین سے محبت کر کے ہم ان نواسوں کے اوپر احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کا احسان ہے کہ ان کی محبت میرے اور آپ کے دل میں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں الہی جو حسن و حسین سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ امام حسین کی عظمت اس قدر اعلیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی دعوت پہ تشریف لے جا رہے، راستے میں حسین کو دیکھا کھیر رہے، آپ نے جلدی جلدی حسین کو پکڑنے کے لیے ہاتھ مبارک پھیلائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے، اور اللہ کے پیارے نبی مسکرا رہے، آگے ہاتھ بڑھا کر حسین کو اٹھایا، اٹھا کے گلے سے لگایا، لگا کے بوسہ دیا، اور زبان سے وہ الفاظ ارشاد فرمائے جس نے امام حسین کی عظمت کو چار چاند لگائے۔ آپ نے فرمایا حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی طرح کے الفاظ جامع ترمذی میں سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا العباس منی وانا من، عباس مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ عباس بن عبد المطلب میرے رشتہ داروں میں سے ہیں اور میں ان کے خاندان میں سے ہوں۔ حسین منی وانا من حسین کا ایک مطلب یہ ہے ہمارا خاندان اور نسب ایک ہے، حسین میری نسل میں سے ہے اور میں اس کے آباء و اجداد میں سے ہوں۔ دوسرا مفہوم، ہم دونوں میں اتنا قرب ہے، اتنی مناسبت ہے کہ حسین مصطفیٰ سے جدا نہیں، مصطفیٰ حسین سے جدا نہیں۔ امام حسن و حسین کی اتنی اونچی شان، جمعے کا دن مسجد نبوی اللہ کے پاک پیغمبر منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ، حالانکہ خطبہ دینا واجب ہے، دوران خطبہ حسنین کریمین سرخ قمیض پہنے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر محبت اور شفقت، اس نے جوش مارا، آپ نے خطبے کو چھوڑا، منبر سے نیچے تشریف لائے، ان دونوں کو اٹھا کے اپنے سامنے بٹھا لیا، اور اس کے بعد صحابہ اور اہل بیت سے مخاطب ہو کے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا باعث ہے۔ جب میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ لڑکھڑا کر چلتے ہوئے آ رہے تو میرے دل میں رحم آیا، شفقت آئی، حتیٰ کہ میں نے اپنے خطبے کو ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد جا کے ان کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن آپ کے پاس تشریف فرما تھے، اور آپ امام حسن کو بوسہ دے رہے تھے۔ اقرا بن حابس اپنے قبیلے کے سردار دیکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ بھی بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟
میرے تو 10 بیٹے ہیں اور میں نے آج تک کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی پر رحمت اور شفقت نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر تمہارے دل سے ہی رحم اٹھا لیا گیا ہو تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے صرف شہزادے دنیا کے نہیں، ان کو تو جنت کی سرداریاں ملی۔ سوچنے کا مقام یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی کا جب وصال مبارک ہوا، امام حسن 8 سال کی عمر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال کی عمر، ابھی نابالغ ہیں، نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، ابھی تک تو کوئی عمل کیا نہیں، لیکن زبان نبوت سے نکل رہا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کی سرداری۔ اور وہ جو دوسری روایت ہے کہ آپ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی پختہ عمر جنتیوں کے سردار۔ اب جنت میں تو سب جوان جائیں گے، تو ابو بکر و عمر کون سے پختہ عمر جنتیوں کے سردار ہوں گے؟ علماء نے فرمایا جو دنیا میں جوانی کی حالت میں گیا اور اس کے مقدر میں جنت ہوگی، اس کے سردار حسنین کریمین ہوں گے، اور جو پختہ عمر اور بڑھاپے کی عمر میں دنیا سے گیا اور جنت میں جائے گا تو اس کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ حسن و حسین کی بہت اونچی شان، کتنی عظمتوں کے مالک، ہر کوئی نماز پڑھے جنت کی طلب میں، روزہ رکھے جنت کی طلب میں، زکوٰۃ دے جنت کی طلب میں، وہ حسنین کریمین ان کی عظمت کو سلام ہو جن کے لیے جنت نہیں جنت کی سردار